مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جنگی ساتھیوں کو قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے۔ سورہ قصر کی تفسیر کے حوالہ سے چند گزارشات تمام حضرات کی سماعت کے حوالے کی تھی۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز میری تھوڑی سی خراب ہے، دو ہفتے سے گلا خراب ہے مسلسل کھانسی کی وجہ سے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، گھاٹے سے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جو مومن بن گئے، جن کا ایمان کامل ہوا، جو اللہ پر کامل ایمان لے کر آئے، رسول اللہ کی سیرت و صورت پر کامل ایمان لے کر آئے، وہی شخص خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس نقصان سے بچ اور محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لے آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے عقیدہ توحید کا اقرار اور عقیدہ رسالت کا اقرار ایمان کہلاتا ہے۔ بندہ مسلمان ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے۔ تو خالی زبان سے اقرار کر لینا، بار بار وظیفہ کر لینا، بار بار پڑھ لینا، یہ انسان کے کامل مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کامل مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عقیدے کا اقرار کر لیا، زبان سے عقیدہ پڑھ لیا، اب اس کے مطابق عمل بھی بنائیں، زندگی بھی بنائیں، اپنے شب و روز اس عقیدے کے مطابق ڈھالیں، تو آپ کامل مومن ہیں۔ اور ایسے مومن کو اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن کے خسارے سے اور دنیا کے گھاٹے اور نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ جس کا عقیدہ خالصتاً توحید ہوا، جو موحد ہوا، جس کے عقیدے میں قد روی، ٹیڑھ پن، نقص، عیب، کمی نہ ہوئی، وہ نقص، وہ عیب، وہ کمی، وہ قد روی، وہ ٹیڑھ پن شرک کی صورت میں ہو، شرک فی توحید ہو یا شرک فی رسالہ ہو۔ رسالت میں شراکت داری، پارٹنرشپ اگر کسی کو دی تو عقیدہ کامل نہیں ہے، بندہ مومن نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ ہوئی تب بھی انسان کامل مومن نہیں ہے، اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان پختہ اللہ پر نہیں ہے۔ تو یہ دو شرائط اور یہ دو عقائد ہیں جن کا اقرار ہر شخص کرتا ہے۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی فعال لما یرید نہیں۔ دنیا بنائی اسی ایک نے ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اس پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، فعال لما یرید بھی وہی ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی بھی انسان اللہ نے پیدا کیے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ جتنی مخلوقات اس پوری کائنات میں بس رہی ہے، آئے گی، آئی تھی، ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا داتا، سب کا رازق ایک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کی اکیلے تخلیق کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب کائنات نے کائنات میں جتنی بھی جاندار مخلوقات پیدا کی ہیں، سب کے رزق اور روزی کا اکیلا ذمہ دار ہے، کوئی نہیں ذمہ اٹھانے والا۔ داتا کہتے بھی اسی
اندر یہ دو اختیارات اور یہ دو صفات پائی جائیں، جس کو داتا کہا جائے۔ داتا اکیلا اللہ ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، جو ہماری رزق کا روزی کا مالک بھی ہے۔ عقیدہ توحید ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اقرار ایمان ہے۔ ان میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پہلے پہلو میں عقیدہ توحید میں اگر کسی نے شراکت داری کی اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، اور عقیدہ رسالت میں کسی نے پارٹنرشپ بنانے کی کوشش کی اس کا بھی کامل ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بارہا مقام پر ایمان کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں کہ ایمان لاؤ اور عقیدہ اپناؤ، عقیدہ توحید، ولم یلبسوا ایمانا، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کرو، ظلم کو شامل نہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا حصہ، دوسرا مقام اس ظلم کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم رب کے ساتھ شراکت داری ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، وہی کامل مومن ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے عقیدے میں، جس کے عمل میں، جس کے منہج میں، جس کے طریقے میں، جس کے عقیدے میں، جس کے اعلان اور اقرار میں، عقیدہ توحید کے اقرار میں ملاوٹ ہوئی، عقیدہ رسالت کے اقرار میں، اعلان میں، اس کی وضاحت میں ملاوٹ ہوئی، اس کا عقیدہ کامل نہیں ہے، اس کے عقیدے میں ظلم کی ملاوٹ ہے۔ کہیں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہی ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، یہ اپنے ماں قبل کی نفی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کا اثبات دیتا ہے۔ کلمہ انما حصر ہے، اپنے ماں قبل کی نفی اور ماں باپ کا اثبات کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن ہی وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ثم لم یرتابوا، پھر ایمان میں شک نہ کرے۔ جس کے ایمان میں شک ہوا وہ مومن نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ جس کے ایمان میں شک ہوا، جو ایمان بھی لے آیا، عقیدے کا اقرار بھی کیا، پڑھا بھی، بار بار پڑھا، وظیفے کے طور پر پڑھا، بار بار پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، پھر بھی اس عقیدے میں اس نے شک کیا، وہ بھی مومن نہیں۔ جس کو پڑھایا اس کے عقیدے میں شک آیا، وہ بھی کامل مومن نہیں۔ کامل مومن وہ جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ پر کامل ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ یہاں لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے تین سے دو کر دی۔ عقیدہ اہل سنہ والجماعت تین چیزوں پر مشتمل ہے، تین چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک اقرار باللسان، ایمان کا اقرار زبان کے ذریعے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کے ذریعے پڑھ کے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کی لازمی شرط ہے۔ دوسری اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل اس عقیدے کی تصدیق بھی کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب دل مانے بھی صحیح کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو بنایا کامل مومن ہوا۔ تصدیق بالقلب، دل مانے، دل تسلیم کرے، عقیدے کو دل مانے، دل تسلیم کرے،
دل مان لے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کا یہ عقیدہ ہو اور دل مانتا بھی ہو، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ اور تیسری بات، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اور اس عقیدے کے مطابق عمل بھی کرے، نیکیاں بھی کرے، اس کا ایمان کامل ہے۔ خالی زبان سے اقرار کر لینا مومن نہیں ہے، دل مان لے مومن نہیں ہے، جب تک یہ تینوں شرائط لازمی نہ ہو۔ کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار ہو، دل تسلیم کرے، دل مانے، اور اسی عقیدے کے مطابق انسان کے اعمال بھی ہوں، وہ شخص کامل مومن ہے۔ یہاں احناف کو غلطی لگی، انہوں نے دو بنائے، دو چیزیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، ان کے نزدیک عمل بالجوارح کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں زبان سے عقیدے کا اقرار کر لو، دل اس عقیدے کو مان لے، عمل کرو نہ کرو جنت مل جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی غلطی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر انہی کو عقیدے میں غلطی لگی، جس عقیدے کی غلطی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدل وحی کے اندر ذکر کیا، کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا۔ کیا ہے؟ احناف کو غلطی لگی کہ ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان جب پہلے دن اسلام بندہ قبول کر لے، کلمے کا اقرار کر لے، اب اس کا ایمان کامل ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو غلطی لگی ہے، کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ قرآنی تعلیم کے منافی ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں اپنے دعوے کی، رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ انفال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات بینات قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو میرے دعوے کی دلیل ثابت ہوئی کہ اللہ کی آیات بینات پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب ایمان نکلتا ہے، ایمان کی کمی ہوئی ہے نہ ہوئی؟ جب ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مومن ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ اس نے بنیادی عقیدے کی نفی کی، جو عقیدہ اللہ رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء پر نازل کیا، اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو عقیدہ نازل کیا، اس عقیدے کا حصہ ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہے، اس عقیدے کا حصہ ہے ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ کی بات مانی، ہم رسول اللہ کے متبع ہوئے، ہاں تب ہوں گے جب ہمارا عقیدہ ہوگا ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، چند مثالیں دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہے جو ایمان لے آئے اور ایمان اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر اس پر شک بھی نہ کرے۔ شک کی دو مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ شک کی ایک بنیادی وجہ ہے، ہم کلمہ بھی پڑھ لیتے، اقرار بھی کر لیتے، بار بار پڑھتے، موحد بھی کہتے، مومن بھی کہتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پھر عقیدے میں شک بھی کرتے، پھر عقیدے میں شک بھی کرتے۔ کیا شک ہے؟ کہ اس بات کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، ہمارا دماغ نہیں مانتا، ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جب ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، ہمارے دماغ میں، ہمارے بھیجے میں یہ بات گھستی نہیں،
جب یہ نہیں گھستی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ عقیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے ایمان میں شک ہے یا نہیں؟ ایمان میں شک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے۔ اللہ کا قرآن 16واں پارہ سورہ کہف، اللہ رب کائنات نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں اپنے دعوے کی دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چند نوجوان اپنے آباء و اجداد کے عقیدے سے تنگ آ کر، اپنے آباء و اجداد کے عقیدے سے تنگ آ کر اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا علاقہ، اپنا قبیلہ، اپنا خیش، اپنا کنبہ چھوڑا اور چل پڑے۔ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ آباء و اجداد بھی ان کے پیچھے مارنے کے لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کی نفی کر رہے، کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، اور سعادت بھی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی، بیماریاں دیتا بھی وہی، شفا دیتا بھی وہی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کی نفی کر رہے، لہذا یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان کا پیچھا کیا اور یہ چند نوجوان اپنے بستی کو، اپنے قبیلے کو، خیش کو، کنبے کو چھوڑا، غار میں جا کر چھپ گئے۔ چھپ گئے، وہاں جا کر نیند کی۔ کتنی نیند کی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے۔ کتنے؟ 309 سال۔ 309 سال غار میں سوئے رہے۔ نیند کو موت قرار دیا گیا ہے۔ سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرنے لگا ہوں اور زندہ بھی تیرے نام سے ہوں گا۔ جب اٹھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اس ذات کا شکریہ جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ موت، سونے کو کیا کہا گیا؟ موت کہا گیا نہیں کہا گیا؟ وہ نوجوان جو 20-22 سال کی عمر کے، اس ایج کے تین ایج کراس کیا، اللہ نے عقل دی، سمجھ بوجھ دی، عقیدہ دیا، عقیدے کی خاطر بستی چھوڑی، غار میں چھپے، سو گئے، اتنے سوئے 309 سال، 3 صدیاں غار میں سوئے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 3 صدیاں غار میں سوئے رہے۔ اللہ رب کائنات نے سورج کو حکم دیا، سورج نکلتے وقت بھی اپنی دھوپ اور روشنی ان کو پہنچاتا تھا، غروب ہونے سے پہلے بھی غار کے دہانے پہ آ کر ان کو دھوپ اور روشنی پہنچاتا تھا۔ رب قادر ہے یا نہیں؟ پہنچاتا تھا، سوئے رہے۔ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو کہنے لگے قالو کب لبثتم، کتنا ٹھہرے، کتنا سوئے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں سے بعض لوگوں نے جواب دیا لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن سوئے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں آرام کیا ہے۔ ہم سوئے کتنے تھے؟ 309 سال۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب یہاں رک کر میں بات کرنے لگا ہوں، ہم سوتے ہیں، ہماری زندگی رکتی ہے، زندگی رکتی ہے۔ میری 30 سال کے قریب ایج ہونے والی ہے، اگر سوئی ہوئی زندگی رک جاتی تو میری ایج 30 نہ ہوتی، کتنی ہوتی؟ 15، ہاف ہوتی نا۔ آپ میں سے 60-70 سال کے بھی بیٹھے ہوں گے، 40-50 کے، اگر سوتے ہوئے زندگی رک جاتی تو ان کی ایج یہ 60-70 اور 40-45 نہ ہوتی، اس کی ہاف ہوتی۔ وہ سوئے رہے، جب اٹھے اللہ کا قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے رہے، جب اٹھے تب بھی وہی 20 سال کے تھے، تب بھی اسی 20 سال کے تھے۔ 309 سال سونے کے بعد اٹھے،
عقل کیا مانتی ہے کہ 20 سال وہ کم از کم 309 سال، یہ کتنی ایج ہو گئی؟ 329 سال اگر ہوئی ہوتی تو آج تو وہ کھچاڑا ہو گئے ہوتے۔ 309 سال سوئے رہے، جب اٹھے تب بھی 20 سال کے تھے۔ عقل مانتی ہے، عقل مانتی ہے کہ سوئے رہے 309 سال، پھر بھی جب اٹھے تو کتنے تھے؟ وہی 20 سال کے۔ تو زندگی کو روکنے پر قادر ذات کون سی ہے؟ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، انسان کی رزق و روزی کا مالک بھی ہے۔ اب جو یہ کہے کہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، اس کا ایمان کامل ہے یا ایمان شک والا ہے؟ ایمان شک والا ہے، جس ایمان کو اللہ رب کائنات نے قرآن میں منشن فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نے شک نہیں کیا، وہی لوگ کامل مومن ہیں۔ دوسری مثال قرآن مقدس ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بن باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، یہ نہیں عقل تسلیم کرتی کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ جو نہیں مانتا اس کا ایمان شک والا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، کیوں؟ رب نے بیان کر دیا، عقل مانے نہ مانے رب نے کہہ دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے رب کی ہر بات سچی ہے، اس پر ایمان لانا میرے اور آپ پر واجب ہے۔ پیدا ہوئے، لوگ جمع ہو کر سیدہ مریم کے پاس گئے اور جا کر کہا تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو نے کیا کیا؟ بچہ جنم دے دیا۔ اللہ نے سیدہ مریم سے کہا تھا یکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ یہ جو بچہ تیرے بدن سے، تیرے پیٹ سے باہر آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، یکلم الناس فی المہد، یہ تیری گود میں گفتگو کرے گا۔ ایک دن کا بچہ گفتگو کر سکتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ جو نہیں مانتا اس کا ایمان شک والا ہے، جو مانے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی، اس کا ایمان کامل ہے، شک سے بری ہے۔ اور لوگوں نے جب جا کر کہا، سیدہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ان سے پوچھئے، میں کچھ نہیں کہتی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے میرے اوپر کتاب کو بھی نازل کرنا ہے۔ وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، ابھی سے میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھو، بالصلاۃ والزکاۃ، زکات ادا بھی کرو، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہو۔ ایک دن کا بچہ ہے، کلام کر رہا ہے، عقل مانے نہ مانے ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ رب نے اختیار دیا، بولنے پر اس کو قادر بنا دیا، تو یہ اختیار کس نے دیا؟ اگر نہیں مانیں گے، عقل نہیں مانتی، اس لیے رد کر دیا، چھوڑ دیا، مومن نہیں، عقیدہ توحید نہیں۔ اور جس شخص کا عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کو اپنے لیے آخری ٹھکانہ نہ سمجھے۔ جس کا عقیدہ خالص توحید ہوا، رب جنت اسی کو دے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب جسے چاہے بخش دے، رب سے پوچھنے والا نہیں۔ مشرک کو، جس کے عقیدے میں شک ہے، ایسے بدبخت کو میرا رب معاف نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے دو معجزے ذکر کیے عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک ماں کی گود میں گفتگو کریں گے، دوسرا کیا ہے؟ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور کہل کی عمر میں، کہولت کی عمر میں پھر گفتگو کریں گے۔
یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہوا. کال کہتے ہیں 30 ایئرس گزر جانے کے بعد، 30 سال کے بعد جو ایج ہے اس کو عربی میں کال کہتے ہیں. 30 سال میں بات کرنا یہ تو ہر ایک کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں. آپ میں سے جس کو اللہ نے وقت دی ہے، طاقت دی ہے، 30 سال سے ایک اوپر ہے، پھر بھی بات کرتے ہیں. رب نے یہاں معجزتاً کیوں ذکر کیا ہے کہ ماں کی گود میں بھی گفتگو کرے گا اور کال کی عمر میں بھی گفتگو کرے گا. یہاں رک کر رب نے یہ معجزہ اس لیے بیان کیا، اس عقیدے کو بیان کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لوں گا اور 1000 سال اپنے پاس رکھ کر دوبارہ جب زمین پر بھیجوں گا، پھر وہ گفتگو کریں گے. اتنے 1000 سال گزارنے کے بعد جب زمین پہ آئیں گے پھر بھی ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال. 30 سال کا اٹھایا، 1000 سال اپنے پاس رکھا، پھر زمین پر بھیجیں گے، عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال. پھر گفتگو کریں گے. تو یہ گفتگو معجزہ ہوگا جس معجزے کو رب نے ذکر کیا ہے. یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک شخص 30 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھ گیا ہو، رب نے اٹھا لیا ہو، 1000 سال وہاں گزارے، پھر اس کے بعد جب زمین پہ آئے ایک 30 سال ہو. عقل تسلیم نہیں کرتی. ماننا پڑے گا میرا رب اس چیز پر قادر ہے. کسی کی عمر روک لے یا کسی کی عمر بڑھا دے، کسی اور کا اختیار نہیں. عقل مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا رب قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. جس شخص کے ایمان میں یہ چیز آ گئی اور ایمان اللہ پر بھی کامل ہوا، رسول اللہ پر بھی کامل ہوا، اور اس کے بعد اس نے کوئی شک نہیں کیا، شک نہیں کیا، شک کے بغیر اس کا ایمان کامل ہے. اور ایسا شخص، ایسا نوجوان، ایسا بوڑھا، ایسا بچہ جس کے ایمان میں شک نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی شخص خسارے سے بچ جائے گا جس کا ایمان کامل ہوگا. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ. جزاکم اللہ.